میں پہلی دفعہ امریکہ جب گیا تو میرے ایک دوست مجھ کو تھائی ریسٹورنٹ میں لے گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے مجھے تھائی کھانا کھلایا، اور یقین کریں کہ میں نے بڑی مشکل سے وہ کھانا کھایا۔ اس کو میں ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ پلیز چائنیز ریسٹورنٹ لے جاؤ، چائنیز کھانا کھایا ہوا تھا، میں نے سنا ہوا بھی تھا۔ آج ہفتے میں 2 دفعہ میرے گھر میں تھائی کھانا پکاتا ہوں، یا میرا کوئی بچہ پکاتا ہے یا میری بیوی پکاتا ہے۔ میں کچھ واقعات اپنی زندگی کے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ریلیٹڈ ہے ہیومن برین ڈیولپمنٹ سے، انسان کی ارتقاء سے ریلیٹڈ اور اپنے اندر ویلیو ایڈ کرنے سے ریلیٹڈ۔ میں نے جب دنیا میں سفر کرنا شروع کیا، میں 85 کنٹریز تک جا چکا ہوں، تو جب میں نے سفر کرنا شروع کیا تو میں پہلے ضدی تھا کہ مجھے اپنے مرضی کا کھانا کھانا ہے، یہی کھانا کھانا ہے جو زندگی بھر کھایا ہے، جیسے کہ ہر آدمی کرتا ہے، پاکستانی کھانا کھانا ہے، ہندوستانی کھانا کھانا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں نے سفر کرنا شروع کرا تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں اور بھی بہت ذائقے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ میں پہلی دفعہ امریکہ جب گیا تو میرے ایک دوست مجھ کو تھائی ریسٹورنٹ میں لے گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے مجھے تھائی کھانا کھلایا، اور یقین کریں کہ میں نے بڑی مشکل سے وہ کھانا کھایا۔ اس کو میں ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ پلیز چائنیز ریسٹورنٹ لے جاؤ، چائنیز کھانا کھایا ہوا تھا، میں نے سنا ہوا بھی تھا۔ تو میرا دماغ ریڈی نہیں تھا کہ تھائی ریسٹورنٹ، تھائی کیا چیز ہوتی ہے۔ خیر میں نے کھایا، اس دن اچھا نہیں لگا، اس کے بعد کھایا پھر اچھا نہیں لگا۔ آج ہفتے میں 2 دفعہ میرے گھر میں تھائی کھانا پکاتا ہوں، یا میرا کوئی بچہ پکاتا ہے یا میری بیوی پکاتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں پولینڈ گیا۔ پولینڈ میں رہا تو میں جن کے ساتھ رہا، روزانہ ناشتے میں مجھے دہی آ جائے، میٹھی دہی۔ ابھی بھائی میں نے زندگی میں کبھی میٹھی دہی نہیں کھائی۔ میں کہوں یار مجھے انڈے کھلا دو پلیز، وہ انڈے ہی نہیں ہوتے تھے وہاں پہ، کوئی انڈے ہی نہیں کھاتا۔ 3 دن تک مجھ کو صبح کو منہ بنا کے میں نے ٹوسٹ اور میٹھی دہی، مینگو دہی، چیری دہی، اسٹرابیری دہی کھاتے رہا۔ اچھا بھائی، چوتھے دن انڈے آئے، فائنلی انڈے صاحب تشریف لے آئے، تو میں نے کہا انڈے چھوڑو نا یار، دہی کھاتے۔ تو 3 دن میں میرا دماغ ارتقا کر گیا کہ جی نہیں یہ اچھی چیز ہے، مزہ آ رہا ہے اس میں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب میرے گھر میں آم آتا ہے تو میں دہی ملا کے کھاتا ہوں، میرے گھر میں کوئی اور اسٹرابیری آتی ہے میں دہی ملا کے کھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ کیونکہ دہی کا رواج نہیں ہے، فلیورڈ دہی کا، تو میں خود بنا کے کھاتا ہوں۔ پھر میں گیا سنگاپور میں گیا تو میں شاید 20 سال کا تھا پہلی دفعہ۔ اب میں جہاں جاؤں، بازار میں جاؤں، وہاں بدبو سڑان میں یوں کر کے پھرتا رہوں، ڈھونڈتا رہوں کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ مل جائے، کھانا کھا لوں، کوئی کھانا ہی نہیں کھایا جاتا تھا، بدبو سڑان آ رہی ہے۔ ابے یار یہ کہاں آ گئے، پتہ نہیں بدبو والی جگہ۔ پتہ چلا کہ جی جو حلال ہمارا ملیشین کھانا بھی ہوتا تھا، اس کے اندر کیا ہوتا تھا، ایک چیز ہوتی سامبل کے اندر پرون کے بچوں کے کٹا ہوا کوٹ کے ڈالا جاتا ہے، اس میں جو سڑان آتی ہے، اف، آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر جی میں نے تو کھایا نہیں، کچھ بھی ہو۔ ایک دفعہ پھر میں نے دوبارہ گیا بیوی کے ساتھ 4 سال کے بعد، تو وہاں پر ساتے ملتے تھے، ساتے کھائے۔ تو ساتے جہاں ملتے ہیں وہاں سامبل بھی ہوتا تھا، وہاں پہ کھایا نہیں جاتا، تو میں نے ساتے بھی الٹی آ گئی مجھ کو، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ ہوتا ہے کری، ان کی کری ہوتی ہے، الگ کری ہوتی ہے، میں نے کری پیزا منگا لیا، 2 بائٹ مجھ سے کھائی نہیں گئی۔ چلو بھی ٹائم گزر گیا۔ 10 سال کے بعد میں ملیشیا رہنے چلا گیا، رہا تھوڑے دن، اور جب میں ملیشیا جا کے میں نے رہنا شروع کیا تو اب کچھ ملیشین دوست آئے، چائنیز دوست آئے، تو اب ان کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ آج حال یہ ہے کہ اب میں سامبل کو آرام سے کھاتا ہوں چاولوں کے ساتھ، خوشی سے، اور مجھے بہت دن سے کھایا نہیں ہے تو اب کریونگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو کھایا نہیں بہت دن سے۔ سیکھا کیا میں نے اس سب سے؟ سیکھا یہ میں نے کہ اچھا ایک واقعہ اور سنا تو سنگھ۔ پھر میں سٹاف کو لے کے جب میں گھومنے جاتا تھا، کبھی سنگاپور، کبھی دبئی گئے، کام پہ گئے، تو ساتھ میں کھانا بھی کھانا ہوتا تھا۔ تو اب جو میرے ساتھ احسن تھے، منیب ہوتے تھے، وہ منہ بنایا خوب، میں نے تو چائنیز کھانا وہ فش نہیں کھانی، پران نہیں کھانا، یہ کیا عجیب سی چیز آ رہی ہے، ڈرونی یہ نہیں کھانا ہے بھائی۔ 3 دن تک تو میں تو کھاتا رہا، میں کہا بھی تم کچھ اور آرڈر کر لو، میں وہی کھاتا ہوں، چکھ لو، اچھا چکھ لو، وہ چکھاتا رہا میں ان کو، 3 دن تک چکھتے رہے۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد وہ کہا یہ وہ ہم نے کھایا تھا نا 1 ہفتے پہلے، وہ عجیب سی چیز، وہ کھانے چلیں آج، ایسے واپس چلے جائیں گے، وہاں تو ملے گا نہیں۔ تو وہی انسان جو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا، پھر وہ خود کھا رہا ہے۔ پھر ایسا جب آپ خود سنگاپور جاتے ہیں کمپنی کے اس سے، تو وہاں جا کے وہ خود بھی فش فرائی کرنی ہے، وہ والی ضروری کھانی ہے، وہ تو لسٹ میں ہے، چیک لسٹ ہوتی ہے کہ فش نہیں کھانا ضروری ہے۔ میرے بچے اسی طرح ہیں، میرے ساتھ جتنے لوگ گھومتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں بیچارے بیمار، کہ ان کو الگ الگ ورائٹی چاہیے ہوتی۔ اس ایکسپوجر سے ہمارا دماغ کھلتا ہے۔ ہاں ایک قصہ اور بہت ضروری،
میرے والد جو ہیں وہ سوائے پاکستانی کھانے کے وہ بھی گھر کا پکا ہوا کچھ نہیں کھاتے. خیر جی باہر گئے تو مجبوری ہے کھانا پڑتا ہے. ایک دفعہ وہ چلے گئے ہالینڈ. اب ہالینڈ میں جب اس دفعہ گئے تو اس دفعہ ہالینڈ میں وہ اپنے ایک ہالینڈ کے لوکل دوست کے ساتھ پھر خیر وہ دبئی میں رہتے ہیں, واپس آئے تو کہہ ریحان چلو ہم جا کے نا وہ سیمن لے کے آتے ہیں کچی. کون ہیں آپ؟ سیمن کچی آپ کھائیں گے؟ کیسے کھائیں گے آپ؟ کہ نہیں بہت مزے کی ہوتی ہے, چلو لے کے آتے ہیں. تو کچی سیمن ہوتی ہے, اسموکڈ سیمن کہتے ہیں, بہت مزے کی ہوتی ہے. اب اگین مزہ کیا چیز ہے؟ ایوری تھنگ از ریلیٹیو. تو مزہ اب وہ میرے والد نے پھر ہم ایک ہفتے تک تو کھاتے رہے, پھر آہستہ آہستہ پھر وہی پاکستانی کھانے پہ شفٹ ہو گئے. تو انسان جہاں جاتا ہے نا وہاں کے کوزین کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. ایک اور لاسٹ واقعہ, میرے ایک اور دوست ہیں, میں میامی گیا, ان کو میں نے کہا بھی چلو کچھ کھانا کھلائیں. تو انہوں نے کہا آج میں تمہیں پیرووین کھانا کھلاؤں گا. مجھے لگ رہی تھی بھوک, اور میں نے کہا نہیں یار یہ پیرو کا کھانا ہے نہیں, سچوان ریسٹورنٹ ہے یہاں؟ کہ نہیں تھائی ہے. کہتے نہیں چھوڑو ہے نا, میں تمہیں پیرووین کھانا کھلاؤں گا. میں نے منہ بنا کے میں گیا. یہ صرف 4-5 سال پرانی بات ہے, میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کتنا سخت ہوں. ہر انسان سخت ہوتا ہے. خیر بھائی میں چلا گیا, انہوں نے کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. آرڈر کر دیا, کھانا آ گیا, اور وہ اب جو میں نے کھانا شروع کیا میں نے کہا او مائی گاڈ, یہ میں نے آج تک زندگی میں کھایا کیوں نہیں تھا. 120 قسم کے تو آلو ہوتے ہیں پیرو میں, اور 120 قسم کی ان کی ڈشیں ہوتی ہیں آلو کی. تو ہم نے کبھی زندگی میں کھایا نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے. اب منور عبداللہ مجھے ملنے آئے میامی میں 2-3 سال بعد. تو میں نے کہا کہ کہنے کھانا کھلانا ہے آپ کو. میں نے کہا چلیں پیرووین کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے چوچو نہیں کری زیادہ, ہم نے ڈھونڈا. کہہ ریحان بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا چلیں آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں, آپ بھی ٹرائی کرتے ہیں. تم تھے تو ہم ان کو لے گئے. انہوں نے بھی زندگی میں نہیں کھایا تھا, حالانکہ اتنے سال سے رہ رہے تھے امریکہ. ہم نے گئے, ہم نے 5-6 چیزیں آرڈر کر دیں, اور میں نے تو بہت انجوائے کری, پتہ نہیں انہوں نے انجوائے کری نہیں کری. یہ جو ایکسپیرینس ہے نا گروتھ کا, گروتھ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گروتھ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم کو جو معلوم ہے کہ وہ صحیح ہے اس کو بھول جانا اور اس سے بہتر چیز کو اڈاپٹ کر لینا, یہ گروتھ ہے. ہو سکتا ہے پچھلی والی چیز میں کچھ فالٹس ہوں, ہم نے وہ صرف باتیں اس لیے مانی کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے تو ہم کو سچ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے, آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ ہمیں تو سب چیز پتہ ہے. ہم بھی آج یہی کرتے ہیں, ہم بھی وہ کفاروں کی فالوئنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم کو تو سب کچھ پتہ ہے. بھائی ہم کو کیا پتہ ہے؟ ہمارے پاس آج کے دور میں گوگل ہے, ہم سرچ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اپارچونیٹیز ہیں, ہمارے شہروں میں مختلف قسم کے ریسٹورنٹس ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پرسنل گروتھ میں بلیو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, تو زندگی میں بار بار مختلف چیزیں ٹرائی کریں کھانے کی. اس کھانے کی وجہ سے میرا بلیف ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ چینجز آتی ہیں اور ہم باقی چیزوں میں بھی رسک لینے لگتے ہیں. ہم ڈرپوک ہوتے ہیں ویسے زندگی میں رسک لیتے ہوئے, لیکن اس ڈر کو نکالتے ہیں, کھانے کے ڈر کو, تو کچھ اور ڈر بھی نکل جاتا ہے. تو اتنی سی بات ہے آپ کو مجھے پرسنل ڈیولپمنٹ میں